اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری اور جامع آیت ہے جو پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے 4 اصول بیان فرما دیے ہیں: صبر، مثابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ اگر کوئی ان 4 چیزوں پہ عمل کرے گا وہ 100% کامیابی حاصل کر پائے گا۔ نمبر 1 صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سورہ بقرہ والی آیت میں بھی یہ باتیں تقریباً گزر چکی ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی الطاعات، تمام شرعی احکامات کی پابندی کرنا اور ان کی خلاف ورزی سے اپنے نفس کو روک کے رکھنا۔ دوسرے نمبر پر ہے الصبر عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے گئے منہیات اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الصبر علی المصائب، ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت پر جزا و فضا سے اجتناب کر کے تقدیر الہی پر راضی رہ کر نفس کو قابو میں رکھنا۔ دوسرے نمبر پر ہے مساہرہ، صبر کے بعد مثابرہ۔ مثابرہ کا مطلب ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، راہ فرار اختیار نہ کرنا، الا یہ کہ پیچھے مسلمانوں سے کمک اور مدد حاصل کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جانا، یہ فرار میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت راہ فرار اختیار نہ کرنا مثابرہ کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مرابطہ ہے، یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلح رہنا۔ اور اس کا ایک مرابطہ کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، یعنی نماز کی پابندی کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرنا۔ جو دوسرا مطلب ہے اس میں دینی تمام خدمات شامل ہو جاتی ہیں۔ طلباء کرام، علماء کرام، تبلیغی حضرات اور مجاہدین حضرات، قراء وغیرہ وغیرہ، تمام نیکی کرنے والے، دین پھیلانے والے سب اس میں شامل ہے۔ کہ مثلا ایک طالب علم ہے، اس کے لیے مرابطہ یہ ہے کہ لگے رہو، استقامت کے ساتھ اپنا پورا علم حاصل کرو، یہ بھی مرابطہ میں آ گیا۔ ایک عالم دین ہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، چاہے خطابت کی صورت میں کر رہا ہے، چاہے درس قرآن کی خدمت کر رہا ہے، چاہے دینی کتب پڑھا رہا ہے، قراء حضرات ہیں، حفاظ ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بس ان کے لیے مرابطہ یہی ہے کہ بس لگے رہو استقامت کے ساتھ حتیٰ یأتیک الیقین، موت آنے تک اپنی اس دینی خدمت کو سر انجام دیتے رہو۔ تو یہ بھی مرابطہ میں ہے۔ تبلیغی حضرات ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دین میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرا رہے ہیں، بس اسی میں لگے رہیں یہاں تک اس دنیا سے چلے جائیں، تو یہ مرابطہ میں ہے۔ تو یہ ہے دوسرا مطلب۔ لیکن جو پہلا والا مطلب ہے مرابطہ کا، یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور جنگی ساز و سامان سے مسلح رہنا، یہ مرابطہ کا جو پہلا مطلب ہے اور حقیقی مطلب بھی یہی ہے، وہ تو ضمناً اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن کا رباط دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا و ما فیہا میں جو کتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔
اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے حوالے سے میں اس کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ صرف غزہ میں ہو رہا ہے، اور وہ مظلوم، مقہور، تمام مسلمانوں کی طرف نظریں اٹھانے والے، جن پر ظلم و ستم کر رہا ہے یہودی اور اسرائیل، اور ان کی بچیوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے مکانات منہدم ہوئے جا رہے ہیں، کس کس قسم کے ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت، اور وہ جو لڑ رہے ہیں وہاں مجاہدین، ان مجاہدین کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جتنے بریلوی حضرات ہیں سارے مل جائیں، جتنے دیوبندی علماء اور حضرات ہیں مل جائیں، سب تمام اہل حدیث مل جائیں، ان کے ایک رباط والے، ایک مجاہد کے درجے کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس وقت جہاد دنیا سے مٹ چکا ہے، کوئی نہیں کر رہا، اور سب ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، لیکن وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو مرابطہ والے ہیں کہ ایک دن اللہ کی راہ میں رباط کرنے والا، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اور دشمن کا مقابلہ کرنے والا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کا رباط ایک مہینے روزہ رکھنے اور راتوں کو عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ صدقہ جاریہ، رباط، ایک صدقہ جاریہ کے بارے میں کہا ہے، صدقہ جاریہ کہ ایک مسجد، ایک بندے کی مسجد بنا لیتا ہے، تو جب تک وہ مسجد رہے گی اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا، وہ بے شک فوت ہو چکا ہے کب کا۔ ایک بندے نے پل بنایا، جب تک اس پل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بندے نے کنواں کھودا، جب تک کہ لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے لوگوں کو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جب تک کہ اس کا یہ عمل ہے، جس دن اس کا یہ عمل منقطع ہو جائے گا، مسجد خدا نخواستہ ڈھا دی جائے گی، پل توڑ دیا جائے گا، وہ کنواں خشک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ثواب بھی منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا رباط بھی صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی صدقہ جاریہ کا وہ عمل منقطع ہو گیا تو اس کا ثواب منقطع، لیکن یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہد کا ثواب کبھی منقطع نہیں ہوگا، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کا ثواب اسلامی حساب سے، اور اسلام الحمدللہ قیامت تک رہے گا تو اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہاں تک ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس نے جتنے نیک اعمال کیے تھے، برے اعمال نہیں لکھے جائیں گے، وہ تو جب تک دنیا میں ہے کہ اس برے اعمال کیے تھے لکھے تھے، نیک اعمال جتنے اس نے کی تھے، جتنی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، والدین کی فرمان برداری کرتا تھا، لوگوں سے خوش اسلوبی سے ملتا تھا، لین دین صحیح کرتا، جتنے اچھے اعمال کرتا تھا، حدیث پاک میں ہے قیامت تک اس کے یہ اعمال اس کے لیے لکھتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم فضیلت ہے۔ لیکن آج ہم، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم پر رحم کر دے، اللہ ہم کو سب کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے، اور اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب کرے کہ ہم اٹھیں اور اپنے مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہے آپ کو عربی پڑھنا ضروری تھا۔ آج کی تاریخ میں مانتا ہوں کہ مسلمان پیچھے کیوں؟ اس وقت مسلمان قرآن اور حدیث سے جڑے تھے تو ہم چوٹی پہ تھے۔ آج کی تاریخ میں مسلمان قرآن حدیث سے دور ہو گئے۔ انشاءاللہ اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم پھر سے چوٹی پہ پہنچیں گے۔ آج کی حالت میں مسلمان بٹے ہوئے، اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہاتھ بھی نہیں، چھو بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے وصابرو، اور ثابت قدم رہنا،
دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کرنا، یعنی جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو آپ اصبروا صبر سے کام لو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور رباط میں رہو، مسلح رہو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور عیاشیاں چھوڑ کے اسلحہ خریدو۔ اسلحہ تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے بہت کچھ، لیکن ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب عطا فرمائے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانی ہے، تمہیں مر جانا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو لہٰذا اللہ سے ڈرو، احکامات پہ چلو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر سے کام لو، استقامت سے کام لو، رباط محفوظ رکھو اپنی سرحدیں کفار کے خلاف، اور جب جنگ چھڑ جائے تو جنگ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تب تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو یہ سورہ آل عمران ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ آل عمران کی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان بن کر، بادل بن کر وہاں کھڑے رہیں گے اور اپنے اس پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دو صورتیں حفاظت کریں گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمت سورہ آل عمران۔ ومن اللہ تعالی الہدایۃ والبرہان، وہو العزیز الرحمن، ذو العظمت والسلطان، وہو الحنان والمنان۔ ربنا تقبل منا ترجمۃ سورہ آل عمران، وکفر عنا سیئاتنا والعصیان، آمین یا رب العالمین۔